انشاءاللہ اسی طرح ان کے جھوٹ، ان کے شیطانی اعمال اور جو اعمال نامہ 4 سال کا جس کا بوجھ آج پاکستان کی عوام مہنگائی، معاشی تباہی اور بے روزگاری کی صورت میں بھگت رہی ہے، اور جو موجودہ حکومت 2.5 ہفتے سے صرف اس کوشش میں لگی ہے کہ جو معاشی تباہی، معاشی دہشت گردی اور معاشی بارودی سرنگیں عمران خان صاحب بچھا کر گئے ہیں، اس کا بوجھ پاکستان کی عوام پر نہ پہنچے۔ اور وہ تمام پالیسیز کا اس وقت جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جس طرح کا 4 سال میں جو نالائکی، نااہلی اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام اس مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ ہر روز صبح، دوپہر، شام وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پاکستان کی عوام کو اس بوجھ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ شخص جو 4 سال اس کرسی پر مسلط رہا، 4 سال اپنی نالائکی، نااہلی، لوٹ مار، کارٹلز، مافیا کی سربراہی اور ان کی جو چوری اور لوٹ مار تھی، 4 سال جس شخص نے یہ بازار گرم کیا، وہ 2.5 ہفتے اقتدار کی اس کرسی سے اترنے کے بعد آج بھی اس کو پاکستان کی عوام کے سکون، پاکستان کی عوام کے ریلیف سے کوئی سروکار نہیں۔ 4 سال لوٹ مار، چاہے وہ خزانے کی لوٹ مار ہو، چاہے وہ توشہ خانے کی لوٹ مار ہو، چاہے وہ پاکستان کے عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کی لوٹ مار ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت وہ اس لوٹ مار میں مصروف تھا، اور آج 2.5-3 ہفتے گزر جانے کے بعد اب وہ صرف فرا گوگی بچاؤ تحریک کا ترجمان بنا ہوا ہے، اور تمام کرائے کے ترجمان جو پہلے کہتے تھے فرا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آج صبح، دوپہر، شام فرا گوگی کی ترجمانی میں قطاروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ صبح 9 بجے پہلا بیان آتا ہے فرا گوگی کی کرپشن بچاؤ کی تحریک کے حق میں، پھر اس کے بعد 11 بجے، ہر گھنٹے بعد قطاریں لگی ہوئی ہیں کرائے کے ترجمانوں کی، کیونکہ عمران خان صاحب کا حکم ہے۔ جس طرح عمران کا حکم تھا اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالو، جھوٹے الزامات لگاؤ، جھوٹے کیسز بناؤ، سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو، ان کی زبان بند کرو، میڈیا کی زبان بند کرو، پارلیمان کی زبان بند کرو، کوئی بھی اپوزیشن سیاسی مخالف جیل سے باہر نہ رہے۔ 4 سال لوٹ مار، خزانے کی لوٹ مار، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کی لوٹ مار، اس طرح کی، اور اب 3 ہفتے میں جو یہ بیرونی ملک سازش کی گردان ہے، اصل حقیقت اس کی گوگی بچاؤ تحریک عنوان ہے۔ یہ کوئی بیرون ملک سازش نہیں ہوئی جو 7 تاریخ کو خط آیا ہو، 8 تاریخ کو سائفر آیا ہو اور 28 تاریخ کو کاغذ لہرایا جائے، اور جو بیرونی ملک سازش کر رہا تھا اس کو 16 مارچ کو ایمبیسی میں بلا کر اس کو کی نوٹ سپیکر بلایا جائے، اور تب بیرونی ملک سازش یاد آئے جب اپنے اتحادی چھوڑ جائیں، اپنے ممبران چھوڑ جائیں، عوام آپ کو مسترد کر دے، جب آپ کے ووٹ کے اندر نمبر گیم ختم ہو جائے، تب آپ کو جب یاد آیا کہ اب تو ایم کیو ایم بھی چھوڑ گئی، اب تو اتحادی بھی چھوڑ گئے، باپ بھی چھوڑ گیا، جی ڈی اے بھی چھوڑ گیا، اپنے 23 ممبران چھوڑ گئے، پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا، اس وقت کاغذ لہرا کے گلا میرے خلاف بیرونی ملک سازش ہو رہی ہے۔ اور آج بھی یہ بیرونی ملک سازش کی تحریک نہیں، یہ جو جلسوں کا آیا ہے نا شیڈیول، عمران خان صاحب نے جو جلسوں کا شیڈیول جو روز دیتے ہیں، یہ اصل میں پریشر ہے گوگی کو بچانے کا، یہ اصل میں پریشر ہے اپنی بے نامی فرا گوگی، جن کے ہاتھوں پنجاب میں دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار ہوئی، پاکستان کی عوام کو لوٹا گیا، جو افسران تھے ان کے ذریعے پیسے کمائے گئے، ایک ایک تفصیل آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام بیرونی ملک سازش کا ڈھونگ رچایا گیا۔ اس کے اوپر بھی جو تماشا لگایا جا رہا ہے صبح، دوپہر، شام، بیرونی ملک سازش کا، پاکستان کی عوام تو یہ سمجھ چکی ہے، پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ یہ تماشا، یہ جھوٹ صرف فرا گوگی بچاؤ تحریک ہے۔ بیرون ملک سازش جب ہوتی ہے تو پھر ان کو بلا کر، ان کو دعوت دے کر یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم آپ کی بیرون ملک سازش کر رہے ہیں۔ اصل میں نے آپ کو کہانی بتا دی ہے، لیکن
اب یہ تماشا نہیں چلے گا، کیونکہ یہ الزامات کی گردان بند ہونی چاہیے، کیونکہ اپنی نالائکی، نااہلی، لوٹ مار 4 سال آپ یہ بیرون ملک سازش کا ڈھونگ رچا کے اس ڈیبیٹ کو شفٹ نہیں کر سکتے کہ 4 سال ملک کی معیشت تباہ ہوئی، 4 سال ملک میں لوٹ مار ہوئی، 4 سال ملک میں مافیاز اور کارٹلز عمران صاحب کا راج تھا، 4 سال ملک کو بھوکا کیا، غریب کیا، پاکستان کی عوام سے ان کی روٹی چھینی، ان کے آٹا اور چینی چھینی۔ یہ اب بند ہوگا، اور اس تمام انکمپٹنس، نالائکی، نااہلی اور لوٹ مار کو آپ بیرون ملک سازش کا لبادہ اڑا کر پاکستان کی عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے بیرونی ملک سازش کا، یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے، یہ جو ملک کو صبح دوپہر شام الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ انکوائری